کرتے، کیونکہ جن کا دل یسوع کے ساتھ لگ گیا ہے نا، وہ نہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بارش کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی موسموں کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا جو دل ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ان کی سوچیں، ان کے خیالات ہمیشہ خدا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں کب خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ ہلیلویا۔ داؤد یہی کہتا ہے، میں کب خدا کے گھر میں جاؤں گا، میں کب اس کی تمجید کروں گا۔ تو ہمارے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے آج خدا کلام میں سے آج جو پیغام ہے ہمارے لیے، اپنی راہ کو پہچانے۔ ہلیلویا۔ آج جو خدا کا کلام ہے نا ہمارے لیے، وہ ہے اپنی راہ کو پہچانے۔ تو اپنی راہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے خدا کلام میں سے دیکھیں گے، مثال نکالے گا امثال کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 21۔ جی پڑھیے گا، امثال کی کتاب، اس کا باب نمبر 18 اور آیت نمبر 21۔ جی پڑھیے گا۔ ہاللیلویا۔ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھے، خدا ان کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب، یہ سلیمان نبی کی کتاب ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا، اور اس میں کچھ حکمت کی باتیں لکھی گئی، اور یہ حکمت کی بات ہمارے لیے ہے۔ لکھا گیا کہ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں۔ موت اور زندگی جو ہے یہ زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ یعنی کہ جو دوست رکھتے ہیں، زبان کے ہم قابو میں ہیں، ہم اپنی زبان کو اگر دوست بنا لیتے ہیں تو اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ آمین۔ دوست کے ساتھ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، دوست کے ساتھ ہم پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ لیکن اگر زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے تو یہی زبان ہمیں کیا کرتی ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم کوئی اگر بات کہہ دیتے ہیں تو وہی بات کسی کے دل کو جو ہے ٹھیس پہنچاتی ہے، کسی کے لیے جو برکت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ زبان سے ہی ہم برکت بھی دیتے ہیں اور زبان سے ہی ہم لعنت بھی دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ موت بھی اور زندگی بھی۔ اگر ہم زبان سے اچھے الفاظ نہیں بولیں گے تو ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم زبان سے اچھے الفاظ بولتے ہیں، یعنی کہ کسی کے لیے ہم برکت کی دعا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح یسایہ نبی نے زبان سے ہی دعا کی، خداوند کو کہا، خداوند دیکھ میں نے ساری عمر جو ہے تیری مرضی کے مطابق کام کیا ہے، جو تجھے پسند تھا میں نے وہ کام کیے ہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اور آج تو نے پیغام بھیج دیا کہ اپنے گھر کا بندوبست کر دے، تو دیکھیں اس کے الفاظ، اس کی دعا کی پاور دیکھیں کہ خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال جو ہیں وہ بڑھا دیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ہماری دعا کے اندر پاور ہوگی، جب ہم اپنی راہ کو پہچان جائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خروج کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے۔ جی پڑھیے گا، خروج 23 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، لکھا گیا تو رشوت نہ لینا۔ کیا لکھا گیا؟ تو رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت
बेनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बात को पलट देती है। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात लिखी गई कि तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत जो है ये जिनकी आंखें होती है ना उनको क्या करती है, अंधा बना देती है। पैसा जो है, हालेलुया, पैसा जो है ये इंसान की चमक दमक को जो है ना, पैसे की चमक दमक इंसान को अंधा बना देती है। आमीन। जब इंसान लालची हो जाता है तो वो अच्छे को अच्छा नहीं कहता बल्कि बुरा कहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लालच है। और लालची इंसान बरकत वाला नहीं होता। रूह से भरा हुआ इंसान जो है वो लालची नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनता है। आमीन। और जब हमारे अंदर रूह कुद्दस होगी तो हम कभी भी, रूह कुद्दस जब हमारे अंदर होगा तो हम कभी भी ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही हम किसी के लिए बुरा चाहेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कलाम मुकद्दस में बात लिखी गई कि तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बेनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बात को पलट देती है। जो साधक इंसान है ना, उनकी बातों को भी झूठा कर देती है। आमीन। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये बात खूबसूरत लिखी गई कि तू रिश्वत नहीं लेनी। तूने ऐसे काम, यानी कि रिश्वत लेना बुरे काम, यानी कि तूने बुरे काम नहीं करने। तूने ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे तेरी जो है वो बेनाई जाती रहे, तेरी सोच जो है वो बदल जाए, तेरी सोच जो है वो नेगेटिव हो जाए, बल्कि तूने क्या करना है, तूने अच्छे काम करने हैं। हालेलुया। अब आज की किताब उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत अगर पढ़े ना तो उसमें लिखा है, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जानी चाहिए, वो कभी बुझने ना पाए। यानी कि बात बताई गई कि जो मज़बा है ना, जो खुदा का घर है और जिसके अंदर एक मज़बा बनाया जाता है, जैसे ये पुलपट है, ये एक पाक जगह है और लिखा गया कि ये आग से खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि रूह कुद्दस की हजूरी यहाँ पे हर वक्त रहनी चाहिए। जब रूह कुद्दस की हजूरी होगी, जब रूह कुद्दस का नज़ूल होगा तो लोग जो आएंगे वो बरकत पाकर जाएंगे, जो आएंगे वो बीमारियों से शिफा पाएंगे, आएंगे अंधे आएंगे देखेंगे, लंगड़े आएंगे चलेंगे, कोढ़ी आएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा गया, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। यानी कि इसका मतलब है जो खुदा के लोग हैं उनके अंदर जज्बा कभी कम ना हो, उनके अंदर कभी जो है खुदमत का जोश जो है वो कम ना होने पाए, बल्कि उनके अंदर जोश जो है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो जिस तरफ जाए खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। हालेलुया। और जब खुदा के नाम को जलाल दिया जाएगा तो खुदा अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपनी शफकत हमेशा अपने लोगों पर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अगर साढ़े अंदर आग ही ना होवे, हमारे अंदर अगर आग ही नहीं है तो हम तो बुझे हुए हैं, हम तो ठंडे हैं, हमारा तो बस खिदमत करना भी ना करने के बराबर ही है। आमीन। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए। आग ठंडी नहीं रखनी चाहिए। कभी देखा है आग ठंडी होती है, कोयले बुझ भी जाए ना तो उसमें भी अगर हाथ लगाए तो वो भी हमारे हाथों को जो है वो सेक पहुंचाते हैं। थोड़े बहुत अगर ठंडे भी हो जाए तो उसमें भी सेक निकलता है, लेकिन ये नीम गर्म हालत है। लेकिन अगर गर्म हालत में अगर हम आते हैं खुदा के हुज़ूर तो हम ज्यादा बरकत पाते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बाइस भी बनते हैं। सर्दी आ जाती है असी ठंडे पे आ जाते हैं, गर्मी आ जाती बहुती फिर ठंडे पे आ जाते हैं, तो जे कि बारिश बुरिश पै जाए तो असी निकलते ही नहीं, चिक्कड़ बड़ा है। ऐसे ही है ना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मुझे तकरीबन
27 سال ہو گئے یا 29 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے، اور آج تک میں نے کبھی خدمت کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں آنے دی، اور میں نے فرسٹ پریورٹی خدا کو دی ہے۔ اور اگر آج خدا کو پریورٹی دی ہے تو آج خدا نے سرفراز بھی کیا ہے۔ میں نے اپنے کام چھوڑے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے خاندان والے مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ خدا دے کام کرتا رہتا ہے، پجے رہتا ہر ٹائم، خدا کی باتیں کرتا ہے ہر ٹائم، کہنا بس میں جا رہا دعا کرنے جا رہا، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کا۔ لوگ اس طرح کہتے تھے، اور اپنے ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی خلاف ہوتے ہیں، سب سے پہلے خلاف ہونے والے وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ لیکن جدوں اگ تہاڈے اندر لگی ہوئے گی تو پھر تسی پرواہ نہیں کرو گے۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، احبار کی کتاب میں 6 باب میں اس کی 13ویں آیت میں لکھا گیا کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے۔ اگر مذبح کے لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آمین۔ اگر مذبح پر آنے والے لوگ ٹھنڈے ہوں گے تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ عوام تو پہلے ہی ٹھنڈی ہے، سرد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں گرم ہونے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ خدمت میں جو ہے وہ جوش کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر آگ ہوگی تو پھر ہم دوسروں کو جو ہے وہ سینک بھی دے سکیں گے اور روشنی بھی دے سکیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ رومیو 10 باب اور اس کی 13ویں آیت، جس طرح پڑھیے گا، رومیو 10 باب اور اس کی 13ویں آیت، نئے آیت میں۔ جی پڑھیے گا۔ کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ کیونکہ جو کوئی کیا کرے گا؟ خداوند کا نام لے گا، وہ کیا کرے گا؟ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ یسوع کے نام سے۔ جو یسوع کو قبول کرے گا نجات اس کو ملے گی۔ کدی دیکھا جی مردیاں نے کدی یسوع کا نام لیا ہوئے؟ جڑا مر جائے وہ نام لینا ہے؟ زندہ لوگ ہی لیندے ہیں، تے جڑے زندہ نہیں وہی نہ لین گے تے نجات ہی وہی پان گے۔ مردے جڑے نے وہ نہ تے نہ لیندے نے، نہ ہی وہ دعا کر سکتے نے۔ اسی اپنے حساب لایا ہے، مردے کی دعا کرو، انجی ہے نا؟ اسی اکثر یہ کام کرنے ہیں، مردے کی دعا کرو بھی خدا بھئی جو مر گیا اس نے اس کو دعا کون سی لگنی ہے؟ اس تک نہ تو ہماری دعا پہنچنی ہے۔ ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، مردوں تک ہماری دعائیں نہیں پہنچتی، یہ یاد رکھیے گا۔ کلام کی بات ہے، کوئی دعا ساڑھی مردے تک نہیں پہنچتی، ہمیشہ وہی دعا ہے جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور توبہ بھی زندہ انسان کرتا ہے، مردہ انسان توبہ نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ توبہ کا وقت اب ہے، ہم زندہ ہیں، زندگی میں توبہ کرنے کا وقت ہے۔ جب مر جائیں گے تو کوئی موقع نہیں توبہ کا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کلام قسم لکھا گیا کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جو مسیح کے کلام سے سنے گا، جو مسیح کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اسی لیے یہ بات لکھی گئی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات پہ دھیان نہیں کرتے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اپنی راہ کو پہچانیں۔ ہاللیلویا۔ ہماری راہیں کیسی ہیں؟ ہم خود اپنی راہ کو جانتے ہیں، ہر انسان اپنی راہ کو جانتا ہے، اس کی راہ کیسی ہے۔ اگر میں خدمت کر رہا ہوں تو مجھے میری اپنی راہ کا پتہ ہے۔ اگر ہم برے راستے پہ جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی راہ کا پتہ ہے۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی راہ کا پتہ ہے۔ ہمیں اپنی راہوں کا پتہ ہے۔ ہر انسان اپنی راہ کو جانتا ہے، ہر انسان اپنی راہ کو پہچانتا ہے۔ کیا خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو؟ کیا ہمیں خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ جو توبہ کرے انہیں کیا کرو؟ بیپٹائز کرو؟ تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے، ذمہ داری ہے
تو میرے عزیزو اس لیے لکھا گیا کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. شاید آج آپ کی وجہ سے کوئی انسان بیٹھا ہے جو آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا سے وہ انسان بن جائے. آج وہ انتظار کر رہا ہے. میں جب خدمت میں نے شروع کی، جب سٹارٹ کیا تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ میں ذہن میں سوچتا تھا کہ میں نے فلاں گھر میں جانا ہے، لیکن میں اس دروازے کے سامنے پہنچتا تھا تو خدا مجھے کہتا تھا نہیں ادھر نہیں جانا، تو نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا. اور میں اس گھر کے اندر انٹر بھی ہوتا تھا، اور میں جب اس گھر میں جاتا تھا جس گھر کا خدا مجھے کہتا تھا، تو وہ لوگ جب میں اندر جاتا تو کہتے کہ ہم پادری صاحب آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ پادری صاحب آئیں اور ہمارے لیے دعا کریں. اور وہاں پر اکثر کئی دفعہ لوگ بیمار ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور جب ہم دعا کرتے تھے تو ان کی پریشانیاں جاتی رہتی تھی. ہلیلویا. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، ان کی ہڈیوں کے اندر ہمیشہ جوش بھرا رہے، ان کی زندگیوں کے اندر ہمیشہ روح القدس جو ہے وہ کثرت سے کام کرے. کیونکہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم دوڑے پھرتے ہیں. ہلیلویا. روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. کیونکہ اس نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں، دوسرا مددگار بھیجوں گا جو جو آخر تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہلیلویا. تو میرے عزیزو روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، روح القدس ہماری حفاظت کرتا ہے. آئیے زبور 119 دیکھیں گے. زبور 119 اور اس کی 32 آیت. ہلیلویا. میں تیری شہادتوں سے 119 اس کی 32 ہے 32. جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. ہلیلویا. جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا. کیا بات لکھی گئی ہے، کیسے خوبصورت بات ہے. ہلیلویا. داؤد کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا نا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. یہ نہیں کہ میں ٹراں گا بڑے مچ کے بڑے رام نال. نو 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 نو. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے میرے لوگ دوڑے لگائیں، جوش سے بھرے ہوں اور دوڑے لگائیں. اور داؤد کہتا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. ہلیلویا. یہ مطلب ہے ساڈے کو خدا دا فرمان نہیں ہے جی، اس لیے اسی بڑے رام ٹرنے ہیں. اس لیے اسی کوئی گل نہیں، اج نہیں بھی جاواں گے تو کوئی گل نہیں، خیر ہے. اج دا شاید آج کا کلام ہماری زندگیاں تبدیل کر دے. شاید جو کلام سنا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. شاید آج ہی جو توبہ کا وقت ہے، شاید آج کا دن ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے. آج کے دن ہی ہم نے برکت پانی ہے. خدا کا کلام آج ہی ہمیں برکت دینے کے لیے تیار ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو داؤد نے خوبصورت بات لکھی، اور اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بیٹھیں گے نہیں. کیا خیال ہے؟ اپنی راہ کو پہچانے، اپنی راہ کو پہچانے. تو داؤد تو کہتا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھا دے گا تو میں تو دوڑے لاتا رہا گا، میں تو گھر چ بھی نہیں بیٹھا، میں تو دوڑے لانی ہے. بس میرا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے خوشخبری لوگوں تک پہنچانا. ہلیلویا. ہمارا ایک ہی کام ہو، صرف ہماری سوچ یہ ہو کہ میں نے خدا کا کلام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو کسی مصیبت میں ہیں، جو کسی بھی پریشانی کی حالت میں ہے. میں نے ان کو جا کر خدا کا کلام سنانا ہے. ہلیلویا. جب ہم کلام سنائیں گے تو یقیناً کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، بلکہ کلام جب بویا جاتا ہے تو یہ پھلدار درخت بنتا ہے اور یہ پہاڑوں کو میدان بنا دیتا ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو اس بات پر ضرور غور کریں
کہ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. جب جاتی جولیت سے جنگ کرنے کے لیے گیا داؤد تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک فلاخن اور چند ایک پتھر. تو وہ جاتی جولیت کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کتا ہوں جو تو اس طرح آیا ہے مجھے مارنے کے لیے. میں کیا ہوں؟ تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ 40 دن ہو گئے تھے، وہ روز آتا للکارتا، روز آ کے پکارتا تھا. اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ دبکی بیٹھی تھی. بادشاہ، بڑے بڑے سورما لوگ، جنگجو لوگ اس سے دبکے بیٹھے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے. اور داؤد نے کہا میں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے، میں اس سے جنگ کروں گا. لوگوں نے بڑے ان کا مذاق اڑایا انہیں، وہ ایڈا وڈا تو ایڈا بھی دینا، تینوں جنگ کا بھی پتا نہیں، کبھی تو جنگ کی نہیں، تینوں بھی نہیں پتا کہ تلوار کے ساتھ پڑھنی. لیکن وہ نکلا ہے اور کیا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ یہ جنگ میری نہیں بلکہ یہ یہوہ کی جنگ ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. میرا حوصلہ جب تو بڑھا دے گا نا تو میں جاتی جولیت کی آجے پاوے سردی ہے، گرمی ہے، بارش میں جو مرضی ہوئے، میں نے خدا کے گھر میں جانے ہی جانا ہے. مجھے کوئی چیز جو ہے وہ روک نہیں سکتی، کیونکہ میں نے آج خدا کے گھر میں جا کر اپنی برکت کو لینا ہے. ہلیلویا. اگر حنا ہیکل میں دعا نہ کرتی تو کیا اسے برکت ملتی؟ ہلیلویا ہلیلویا. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 141 141 اس کی دوسری آیت. جی ہلیلویا. میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. ہلیلویا. میری دعا تیرے حضور میں کیسی ہو؟ بخور کی مانند، خوشبودار. ہلیلویا. میری دعا ایسی ہونی چاہیے. ہماری دعا کیسی ہے؟ ہماری دعا کیسی ہے؟ ہماری دعا میں تو ڈیمانڈیں بڑی ہیں. ہلیلویا. ہماری دعا میں ڈیمانڈیں بہت ہیں. ہم یہ نہیں کہتے خداوند اپنے پاک روح سے مجھے بھر. ہم یہ نہیں کہتے خداوند مجھے ہمت دے، قوت دے کہ میں تیرے گھر سے کبھی جدا نہ ہوں. ہماری دعا ہوتی ہے خداوند فریج دے دے، گڈی دے دے، کار دے دے، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. کبھی خدا کی حضوری نہیں ہم نے مانگی. اگر آپ خدا کی حضوری لے لیں گے نا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی. تے کیڑی چیزاں ملنے گیا؟ ساری چیزاں. کوئی کٹ کوئی چھڈی انہیں؟ کوئی کہا ہے کہ نہیں میں نے کوئی چیز نہیں لینی؟ اس نے کہا ساری چیزیں تجھے دے دوں گا. ساری چیزیں جتنی بھی تیری ضرورت کی ہیں وہ ساری چیزیں تجھے ملیں گی. ہلیلویا. جب ساری چیزیں لے لی کی کرنا پڑے گا؟ پہلے ڈھونڈیں اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تو ساری چیزیں ملیں گی. ہلیلویا. اسی پہلے چیزیں لبنے ہیں تو پھر بادشاہی بن جاتے ہیں. ہمارا الٹ کام ہے. ایسے ہی ہے نا، اسی پہلے کہتے ہیں نہیں ساڈا گھر چ سکھ رام ہونا چاہیے. سکھ رام جنہیں لینا پہلے انہوں تو لب لو، پہلے اس کے پاس تو آئے. جب وہ ہمارے پاس ہوگا تو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور کلام مقدس میں لکھا ان ساری چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، خدا کے لوگ نہیں رہتے. ہلیلویا. اور لکھا گیا میری دعا جو ہے نا تیرے حضور میں بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. تو میرے عزیزو، ہاتھ اٹھا کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. ہلیلویا. جب خدا کے حضور جھک جاتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. جب خدا کے حضور میں آگے تو سمجھ لیں آپ خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں، آپ کچھ لے کر جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ آپ خدا کا کلام لے کر جا رہے ہیں. آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ہے. اور یہی کلام ہماری ہڈیوں کو تازہ کر دیتا ہے. یہی کلام ہمیں قوت دیتا ہے.
یہی کلام ہمارے اندر خوشحالی بحالی کو پیدا کرتا ہے۔ جب کلام اندر ہوگا تو پھر برکت ہے۔ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یہ کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تیرے پیروں ٹھڈا بھی نہیں لگے گا۔ ہاللیلویا۔ جب کلام اندر ہوگا تو پھر ٹھڈا بھی نہیں لگے گا، آپ گریں گے نہیں بلکہ خدا کیا کرے گا؟ سنبھالے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کا حضور آنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اپنی راہ کو پہچان۔ جب اپنی راہ کو پہچانیں گے نا تو اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھ جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، اس لیے برکت نہیں مل رہی، اس لیے ہمیں وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ مل نہیں رہی، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اور ذمہ داری یہی ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمارے سپرد کیا ہے کہ جاؤ میرا کلام ساری خلق کے سامنے سناؤ، انجیل کی منادی کرو، جو توبہ کرے انہیں بیپٹائز کرو، تاکہ جتنے بھی لوگ اندھیرے میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، انہیں نکالو، تاکہ وہ آئیں اور خدا کا کلام سنیں اور ان کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جنہیں مرضی نوکریاں کر لی ہیں، جنہیں مرضی کام کر لیے، سکون نہیں ملتا، خدا دے گھر جا جو سکون مل جاتا ہے۔ آمین۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں تو چرچ آ کے سکتے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب انہوں نے پوچھا نا کلام کی ہے تو پھر انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا، اچھا پادری صاحب بڑا اونچی اونچی بولن ڈے سی، اچھا کچھ صحیح ہوئے گا۔ لیکن کیا ہے؟ کیونکہ ہم کام کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور کلام ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا، اور جب کلام ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابلیس اس کلام کو چرا کر لے جائے گا، ابلیس اس کلام کو لے جائے گا، اور ابلیس یہ کلام ہمارے اندر نہیں آنے دے گا۔ جب کلام اندر نہیں ہوگا تو پھر برکت نہیں ہوگی، کلام اندر ہوگا تو برکت آئے گی، کلام اندر ہوگا تو ہماری زندگیاں بحال ہو جائیں گی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ جو ہے غور نہیں کرتے، لیکن جس انسان نے اس بات پر غور کر لیا اس کی زندگی بحال ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ جس نے اس بات پہ غور کر لیا اس کی زندگی جو ہے وہ برکتوں سے بھر گئی، کیونکہ ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ خداوند میری یہ ضرورت ہے، تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہنا نہیں پڑتا، خدا خود بخود ہی دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یہ سب کچھ مل جاتا ہے، ہمارے مانگنے سے پہلے مل جاتا ہے، ہمارے کہنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ جب بادشاہی کی تلاش کریں گے، جب یسوع کی تلاش کریں گے، جب آپ کا یسوع آپ کے پاس ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی راہ کی پہچان کریں، اپنی راہ کو پہچانیں۔ ہماری راہ کیسی ہے؟ ہماری راہیں درست ہونی چاہیے، ہماری راہیں صحیح ہونی چاہیے۔ جب صحیح راہیں ہوں گی تو پھر صحیح سمت کی طرف جائیں گے، پھر صحیح رستے کی طرف جائیں گے اور پھر برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں؟ خوبصورت کلام جو آج ہم نے سنا، جو آج کلام ہماری زندگی تک پہنچا ہے، یہی ہے کہ اپنی راہ کی پہچان کریں۔ وقت ہے کہ اپنی راہ کی پہچان کریں، وقت نزدیک ہے، اخیر وقت چل رہا ہے، اور اپنی راہ کی پہچان کریں۔ خدا اس کلام کے سلسلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔